آپ نے تقریباً نماز عشاء سے لے کر اب تک مجھ نالائق اور نکمے سے کہیں بہتر خطباء کے بیانات سماعت فرمائے ہیں۔ میرے پاس مولانا ارشاد مصطفی صاحب حافظہ اللہ تعالی والے خوبصورت الفاظ بھی نہیں ہیں، اور ایک صوفی خطیب مولانا امتیاز احمد سلطانی صاحب جیسا گلا بھی نہیں ہے، اور ویسے بھی انتہائی بور اور تھکا ہوا شخص جس کی اوقات صرف یہ ہے کہ آپ کی جوتیاں بھی میری پلکوں کا تاج ہیں۔ میں آپ سب کی بارگاہ میں حاضر خدمت ہوں، اور مجمع میں علماء کے چہرے نور کی طرح روشن ہیں، اور ایک نوجوان خوبصورت علم اور بردباری والا سید جو ہے وہ اس محفل پاک کے روح رواں ہے۔ پوری دنیا اس وقت پریشان ہے ایک انتہائی عجیب سی مرض جسے کرونا وائرس کہتے ہیں، اس سے لوگ پریشان ہیں، اور پاکستان کا میڈیا بھی بتا رہا ہے کہ اس کی تیسری لہر جو ہے وہ ہمیں تباہی کی طرف لے کے جا رہی ہے۔ میرا یہ خیال ہے آگے جیسے آپ حکم کریں گے ویسے ہو جائے گا۔ یہ میرا خیال ہے کہ ہم ایک سید فقیر کے عرس پر قرآن پاک کھولیں اور اس میں سے دیکھیں کہ وبائی امراض کی وجوہات کیا ہوتی ہیں، کس وجہ سے یہ مرضیں آتی ہیں، اور پھر تھوڑا سا مزید قرآن سے فیض حاصل کر کے یہ بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن کے تناظر میں اس کا حل کیا ہے۔ اگر آپ کا ذہن ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ بدل لیتے ہیں، کوئی ضروری نہیں ہے، جیسے آپ کہیں گے ویسے ہو جائے گا۔ جی ٹھیک ہے جی، اچھا ٹھیک ہے جی۔ میں سورہ بقر کھول رہا ہوں جی، 2 نمبر سورہ ہے۔ بچوں کو اٹھایا ہے جی، اسی لیے اٹھایا ہے کہ ضروری بات کرنے کے لیے بچوں کو سائڈ پہ کر ہی دیا جاتا ہے۔ اب ہم کیا تلاش کرنے لگے ہیں کہ وبائی امراض کی وجوہات کیا ہے۔ سورہ بقر کھول رہا ہوں جی، قرآن حکیم کا 2 نمبر سورہ ہے، اور 50+ آیت لے رہا ہوں، یہ میرے سامنے آ گئی ہے۔ ارشاد ہو رہا ہے 51 نمبر آیت میں، 51 نمبر آیت ہے جی، توجہ ہے نا جی، میں پڑھوں نا جی، نہیں بالکل ادھر ادھر نہیں دیکھنا آپ نے اب تھوڑی دیر کے لیے، ہم تن گوش ہو جائیں تاکہ بسم اللہ، اللہ عمر دراز کرے آپ کی۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ محمد جی آپ کو یاد ہے نا، اللہ جی بادشاہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا نا۔ بیٹا سادہ چاہیے، نہیں کوئی وصل ہو، اس میں توجہ کریں، میں عرض کر رہا ہوں، پھر پڑھ رہا ہوں جی۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً۔ آپ کو یاد ہے نا جب موسیٰ کو کتاب دینے کے لیے 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا تھا، جو 40 راتیں پتھروں میں اعتکاف کر کے کتاب لائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں، اور جن کے پیچھے گلی گلی چل کے قرآن آئے انہیں محمد۔ نہیں میں اقرار کرتا ہوں کہ مجھے افسوس ہے اپنے آپ پہ کہ میں بات واضح نہیں کر سکا۔ میں پھر ایک دفعہ عرض کرتا ہوں کہ یہ وہ دیکھیں، میں یہ 2-4 آیتیں چھوڑ کر اسے پڑھ رہا ہوں۔ وَإِذِ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، محمد جی
یاد ہے نا جب بندے موسیٰ کے پاس آ کے کہہ رہے تھے کہ نبی خدا ہم بڑی تکلیف میں ہیں, ہمیں نہ پانی چاہیے. میں کچھ کہہ گیا ہوں لیکن میری کم علمی ہے کہ بات آپ تک نہیں پہنچی. میں پھر عرض کرتا ہوں, یہ قرآن ہے اور کہہ رہا ہے کہ جب بھی بندوں پر مشکل بنی ہے نا, وہ اللہ والوں کے پاس آئے ہیں اور اللہ والوں کے پاس آئے ہیں. مہربانی کرے گورنمنٹ داتا صاحب کھول دیو, مصیبتیں بنے تو اللہ والوں کے پاس آنا پڑتا ہے. جیتے رہے, اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے. اچھا اب یہ الگ بات ہے کہ جب بندے اکٹھے ہو کے حضرت موسیٰ کے پاس آئے نا کہ پانی چاہیے, تو اللہ جی بادشاہ نے فرمایا خالی نہ جانے دینا موسیٰ, بندے آ گئے ہیں. فَقُلْ نَضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ, اپنا ڈنڈا پتھر پر مار دو, ہم 12 چشمے جاری میں کر دوں گا. یہ الگ بات ہے کہ پانی مانگے اور وہ ڈنڈا پتھر پر مار کر 12 چشمے زمین سے نکال کے دے, انہیں موسیٰ کہتے ہیں. لیکن جن سے پانی طلب کیا جائے وہ ڈنڈا نہ مارے, ہاتھ کی انگلیوں سے پانی دے, انہیں محمد کہتے ہیں. بھئی آپ کو سمجھ آئی ہے نا, جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا کو سبحان اللہ کہو نا. میں عرض کر رہا ہوں وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, محمد جی آپ کو یاد ہے نا جب ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے, دیکھیں آپ چپ بیٹھے ہیں, میں عرض کرتا ہوں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. رب جی فرماتے ہیں ہم نے موسیٰ سے فرمایا تھا کہ یہ جگہ ہے اور یہ وقت ہے, اتنے بجے یہاں آ جانا معراج کے لیے. پھر آیت پڑھ لیتے ہیں وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا. ہم نے جناب موسیٰ سے فرمایا تھا یہ جگہ ہے اور یہ وقت ہے, اتنے بجے یہاں آ جانا معراج کے لیے. جسے معراج کے لیے جگہ اور وقت بتایا جائے اور پھر کہا جائے آ جانا, انہیں موسیٰ کہتے. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, جسے بستر سے لے جایا جائے انہیں مصطفیٰ کہتے. اچھا میں اگر اس منہج پہ پڑھوں گا نا تو بات لمبی ہو جائے گی, مجھ سے سمیٹنا مشکل ہو جائے گا. جسے معراج میں بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں. اگلا جملہ آپ نے خود پڑھ دینا ہے بھائی, بات ملے انہیں موسیٰ کہتے ہیں, جنہیں اللہ کی ذات ملے انہیں محمد کہتے ہیں. نہیں جو معراج کے لیے طور تک جائے انہیں موسیٰ کہتے ہیں, جو ذات کے نور تک جائے انہیں محمد کہتے ہیں. ضمن میں عرض میں اس طرح تو نہیں, اب میں آگے چلنا چاہتا ہوں. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, ہم نے موسیٰ کو 40 راتوں کے لیے طور پر بلایا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي, موسیٰ طور پر تھے اور پیچھے بچڑے کی پوجا شروع ہو گئی. گاں کے پتر کی پوجا, کیا کہتے ہیں آپ اسے, نہیں وچھے کی پوجا, وچھے کی پوجا شروع ہو گئی. اب حکم کیا ہے, ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. شک نہیں کرنا, پہاڑوں کے برابر بھی گناہ ہوئے نا, اگر میری رحمت اپنی آئی پر آ گئی تو سارے معاف کر دوں گا, پر مشرک کو معاف نہیں کروں گا. اللہ مشرک کو معاف نہیں. آپ بولے ہی نہیں. علماء مجھ نلائق کی شکل دیکھے نا, کہ بلا میری طرف دیکھے, میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں نا. ہاں تو پھر سارے بولے میرے ساتھ, مشرک کو معاف بالکل نہیں کرے گا. اچھا آرڈر یہ ہے کہ میں مشرک کو معاف نہیں کروں گا. میں اگلی آیت پڑھتا ہوں, 52 نمبر آیت. ثم عفونا عنکم من بعد ذلک, اس کے بعد بھی ہم نے موسیٰ کی امت کو معاف کر دیا. نہیں تو کہہ رہا تھا میں مشرک کو کبھی معاف نہیں کروں گا, تو یہاں سارے بندے مشرک ہیں, تو معاف کیوں کر رہے ہیں؟ فرمایا میں نے نہیں کرنا تھا اگر موسیٰ کے ہاتھ نہ اٹھتے.
مطلب سمجھانا کیا چاہتا ہے؟ فرمایا میں منوانا چاہتا ہوں موسیٰ جیسا نبی اپنی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو میں معافی میں دیر نہیں کرتا. پھر پڑھو، موسیٰ جیسا نبی مشرک امت کے لیے ہاتھ اٹھا لے تو میں معافی میں دیر نہیں کرتا. میرے محمد جیسا محبوب مومنوں کے لیے ہاتھ اٹھائے تو کیسے دیر کر دوں گا یار؟ آپ کو سمجھ آ رہی ہے جی؟ پتہ چل رہا ہے نا جی؟ اچھا، اب گزارش یہ ہے کہ چلو یہاں سے دیکھتے ہیں. میں عرض کرتا ہوں وَإِذْ قُلْنَا اُدْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. محمد جی آپ کو یاد ہے جب ہم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ معافی لے کے دینی ہے بندیاں؟ جی مالک معاف کر دے بندے. فرمایا نہیں، اس طرح نہیں ہوگا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ. اپنے گاؤں سے نکلو اور بندے لے جاؤ سارے مرید، اور دور ایک گاؤں ہے وہاں چلے جاؤ. اچھا مالک پھر؟ فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا. وہاں لنگر جاری ہے اور اپنے مریدوں سے کہنا کھول کے کھاؤ اور جتنا دل کرے کھاؤ. شئتما جتنا جو دل کرے، راغدن کھلا کھاؤ. لنگر جاری ہے، جو دل کرے کھاؤ اور جتنا مرضی کھاؤ. لیکن ایک کام کریں سالوی صاحب، اللہ جی کیا کریں؟ وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. وہاں ایک دروازہ ہے اور اس میں سے آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سلامت ہے. اللہ آپ کی عمر دراز فرمائے، مجھے مزہ آ گیا ہے. میں پھر پڑھتا ہوں وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا. موسیٰ مریدوں سے کہنا لین بنا کے اس دروازے میں سے گزرو. ٹھنڈا بولے ہو یار. ہاں اس دروازے میں سے گزرو اور سجدن اس کی کنڈی چومتے گزرنا ہے. اس کی کنڈی. اب دیکھیں علماء تشریف فرما ہے، مجرم ہوں ممبر پر اگر یہ حدیث نہ ہو، یہ الفاظ نہ ہو، گناہگار ہوں میں اور زبان کاٹ کر تلی پہ رکھ دو میں معافی نامے پر سائن کر دوں گا. یہ آیت لے کر صحابہ نبی سائن کے پاس آ کے عرض کرتے ہیں یہ موسیٰ کے پاس یہ دروازہ تھا تو آپ کی امتی اگر کوئی گناہ کر لیں تو کوئی دروازہ ہے؟ کوئی دروازہ ہے؟ کوئی دروازہ ہے؟ آپ کی امت کے پاس کوئی دروازہ ہے؟ نبی سائن نے یا علی بادشاہ کا چہرہ دیکھا اور علی کا چہرہ دیکھ کے فرماتے ہیں یا علی انت باب حتا، میری امت میں تیرا وجود وہی دروازہ ہے. میری امت میں تیرا وجود وہی دروازہ ہے جو موسیٰ کی امت کے لیے وہ بخشش کا دروازہ تھا. بھائی جسے سمجھ آ گئی وہ چپ کیسے؟ جلال الدین سیوطی در منصور میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہے سارے. اچھا میں عرض کر رہا تھا، فرمایا یہ میرے سامنے آ جائیں. فرمایا اس دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو. وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. ایسے کرنا ہے، ایسے ایسے. اللہ جی فرما رہے ایسے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ کیسے کرنا ہے؟ ایسے. سارے بندے کہتے ہیں ایسے کرنا ہے. اللہ فرما رہا ہے ایسے کرنا ہے. کیسے کرنا ہے؟ اچھا میں آگے پڑھتا ہوں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ. انہوں نے ایسے کو ویسے کر دیا. ویسے کر دیا. اب اللہ فرماتے ہیں فَأَنزَلَ عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ. اب جلال میں آ گیا، میں جلال میں آ کے میں نے ان پر عذاب سے اس طرح کا عذاب نازل کیا تاکہ قیامت تک سن کر امت محمد کو سمجھ آ جائے جب بھی بندے میرے ایسے کو ویسے کریں گے عذاب تو آئے گا نا. پھر جب بھی بندے اللہ کے ایسے کو ویسے کرو گے تو کرونا آئے گا. نہیں سمجھ آ رہی؟ اچھا نہیں ٹھہر، میں سورہ نور پڑھ رہا ہوں. 24 نمبر سورہ ہے قرآن حکیم کا اور مجھے یہاں 19 نمبر آیت یاد آ رہی ہے.
یہ میرے سامنے قرآن پاک ہے اور یہ 24 نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی 19 نمبر آیت ہے. میں پڑھنا چاہتا ہوں اور آپ چپ بیٹھے ہوئے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سلطانی صاحب قبلہ. ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون. اللہ فرماتا ہے شک نہیں کرنا. جو نوجوان بیٹھے ہیں توجہ سے قرآن سنیں. ان الذین شک نہیں کرنا وہ لوگ وہ بندے یحبون وہ یہ چاہتے ہیں ان کی یہ مرضی ہے ان کی یہ منشا ہے ان کی یہ خواہش ہے اور ان کا یہ ان کا فوکس ہے اس بات پہ. ان کا مالک کس بات پہ؟ فرمایا ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا. مومن نوجوانوں کو بے غیرت کرنا چاہتے ہیں. مومنوں کی آنکھوں میں سے حیا کی دولت اڑانا چاہتے ہیں. بدبخت کچھ بندے ہیں جو مومن نسلوں میں تباہی پھیر رہے ہیں اور انہیں واہیاتی کی طرف لے کے جا رہے ہیں اور ان کی آنکھوں میں سے غیرت ختم کر رہے ہیں اور ان کے موبائلوں میں ننگی عورتیں ہیں مومنوں کے نوجوانوں کے. ان کی اسپرچویلٹی مجروح ہو رہی ہے ان کی روح زخمی ہو رہی ہے. اچھا یا اللہ پھر فرمایا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. تیاری رکھیں وہ لوگ جو مومنوں کی نسلوں کو غیرت سے دور کر کے ایمان سے دور کر کے ان کی آنکھوں میں بے حیائی پیدا کرنے کی جرت کر رہے ہیں. ان کے لیے دنیا میں بھی عذاب ہے آخرت میں بھی عذاب ہے. تم نہیں جانتے اسے جو میں جانتا ہوں. سنو سنو سید فقیر کا عرس ہے درویش کا عرس ہے. ہم عرس پر آئے ہیں. گزارش یہ ہے کہ مجھے یاد ہے کہ گورنمنٹ میں مشرف پرویز نے ایک ریس کروائی تھی جسے میراتھن ریس کا نام دیا گیا تھا. نوجوان لڑکیاں نکریں پہن کر مردوں کے ساتھ بھاگی تھی. مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ ایک رات گزری تھی صرف. اگلی رات زلزلہ آیا تھا. زلزلہ آدھا پاکستان نست و نبود ہو گیا تھا. کیوں ہو گیا تھا؟ اس لیے ہو گیا تھا کہ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. سنو شک نہیں کرنا جب گورنمنٹ نوجوانوں میں اور نسلوں میں مومنوں میں بے حیائی کا ارتقاء کرے گی بے حیائی پھیلانے کی کوشش کریں گے غیرت ختم کرنے کی کوشش کریں گے نوجوانوں کی تو پھر یہ کام تو ہوگا. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ عورتوں نے کہا ہم سلیب لیس کپڑے پہنیں گے یہاں تک بازو ہوں گے. ڈینگی مچھر آیا ہے جناب. دستانے پہلوائے ہیں پھر اس ڈینگی مچھر نے آ کے. میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک دن تھا جب انہوں نے کہا ہمارا جسم ہماری مرضی. 12 گھنٹے نہیں گزرے کورونا وائرس آیا ہے. اب بھی نہیں آپ کو سمجھ آ رہی. ان الذین آمنوا ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ. شک نہیں مجھے لگتا ہے میں بات سمجھا نہیں سکا. دیکھیں میں عرض کرتا ہوں دیکھیں میں عرض کرتا ہوں میرے سامنے سورہ نور ہے 24 نمبر سورہ ہے. میں 63 نمبر آیت لے رہا ہوں. توجہ ہے جی پوری توجہ کریں میرے نوجوان بچے. اللہ جی ارشاد فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ساری پڑھوں گا تو بات سمیٹنی مشکل ہو جائے گی مجھ سے. میں نہیں سمیٹ سکتا. لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم دعاء بعضکم یہ بات لمبی ہو جائے گی. میں یہاں سے پڑھوں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ان تصیبہم فتنۃ او یصیبہم عذاب علیم. ڈرو تم وہ لوگ جو رسول کی مخالفت کرتے ہو انہیں کوئی نہ کوئی فتنہ تو پہنچے گا نا اور ہم نے ان کے لیے عذاب دردناک رکھا ہوا ہے. ڈرو تم جو محمد کے مخالفت کرنے والے ہو. اللہ پہ نہیں الزام لگانا کہ یہ اللہ کا کام ہے سارا. وہ کہتا ہے بیدک الخیر. قدرت کے ہاتھ میں صرف خیر ہی خیر ہے. اللہ کے ہاتھ میں خیر ہے. اللہ کے ہاتھ میں ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس.
اگر ایسی وبائیں آتی ہیں تو وہ تمہارے ہاتھوں سے آتی ہیں، وہ تمہارے کرتوتوں سے آتی ہیں، اور ان میں کرتوت کیا ہے؟ مصطفیٰ کی مخالفت، بے حیائی آنا، اور اللہ کے ایسے کو ویسے کر دینا۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ اچھا، ابھی سوال یہ پیدا ہوتا ہے، رب جی بادشاہ ہم تیرے بڑے کمزور بندے ہیں، بڑے تھکے ہوئے بندے ہیں ہم تیرے، کوئی رحمت کی سبیل ہے ہمارے پاس؟ سورہ زمر پڑھو 39 نمبر سورہ ہے، 50+ آیت ہے، ارشاد ہو رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم۔ جیتے رہے، دیکھیں میری طرف دیکھیں، میں پھر آیت پڑھتا ہوں، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ شاہ جی، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا۔ مل ہے کوئی اس جملے کا جو آپ چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں؟ سنیں اسے توجہ سے، اللہ پاک فرما رہے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، مطلب یہ ہے شک نہ کرنا، تمہارے گناہ تھوڑے ہیں، میری رحمت زیادہ ہے، تمہارے گناہ تھوڑے ہیں اور میری رحمت زیادہ ہے۔ اور کیا فرما رہا ہے؟ کل حبیب ما ینطق کی زبان سے ارشاد فرما، یا عبادی، اے او میرے اپنے بندو۔ بھئی یا متکلم کا ترجمہ کیا کروں؟ اے او میرے اپنے، میرے بندو، میرے بندو، او میرے اپنے بندو، میرے مصطفیٰ کا رب تمہیں اپنا کہہ رہا ہے۔ آگے داتا صاحب کو اپنا کہہ رہا ہے، اٹینشن پلیز، غوث پاک کو اپنا کہہ رہا ہے، کسی بڑی شخصیت کو اپنا کہہ رہا ہے، فرماتا نہیں اسرفوا علی انفسہم، تم یہ جو تم اپنی جانوں پہ زیادتی کر لیتے ہو نا، تم سے کمی بیشی ہو جاتی ہے، تم نے پریشان نہیں ہونا، تم میرے ہو، اپنے ہو۔ دیکھیں میں بڑی دیر تڑفا ہوں اس آیت کو پڑھ کے، میں اس آیت کو بڑی دیر پڑھ کے تڑپتا رہا ہوں کہ اسرفوا علی انفس کو کہہ رہے عبادی، اور تم جتنے نالائق ہو نا ہو میرے اپنے۔ اب مجھے یہ سمجھ آئی، یہ آیت پڑھ کے مجھے یہ سمجھ آئی کہ اللہ بادشاہ کہہ رہا ہے کہ تم جتنے مرضی گناہگار ہو نا، میرا حبیب آپ ان سے کہو کہ اللہ کہہ رہا ہے تم میرے اپنے ہو۔ اب میں بڑی دیر پریشان رہا کہ میں اس آیت کو منبر پر علماء میں بیٹھ کے کیسے بیان کر سکتا ہوں، میں کیسے کہوں کہ نبی کے صحابہ ہیں اور وہ ایسے ہیں اور وہ اللہ کہہ رہا ہے ان کے اپنے ہیں میرے۔ لیکن مجھے اس دن تسلی ہوئی جب میں نے اس کی تفسیر کو پڑھا، مجھے مزہ آیا کہ بات صحابہ پر نہیں ہو رہی تھی، بات کچھ ایسا قبیلہ تھا جو بڑا ہی گناہگار تھا، انتہا تھی گناہوں کی، اور جب نبی نے فرمایا کلمہ پڑھو تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اب بھی اللہ ہمیں قبول کر لے گا؟ ہائے ہائے، کیا اب بھی اللہ ہمیں قبول کر لے گا؟ اس پر آیت آئی، اللہ نے فرمایا حبیب ان سے کہہ دو اور تم جیسے بھی ہو میرے اپنے ہو، تم جیسے بھی ہو میرے اپنے ہو، لیکن ایک شرط ہے، وہ کیا؟ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت کے دامن سے وابستہ ہو جاؤ، اللہ کی رحمت کے دامن سے جڑ جاؤ، اللہ کی رحمت کے دامن سے نا امید مت ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میں تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کو تیار ہوں اگر تم میری رحمت کا دامن پکڑو۔ یا اللہ کس کا؟ فرمایا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، قیامت تک جس
سے گناہوں کی معافی چاہیے، وہ محمد کا صدقہ دے، میں سارے معاف کر دوں گا یار۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس کا حل کیا ہے؟ نبی کا آستانہ۔ حل کیا ہے؟ حضور کا آستانہ۔ بولو سارے یار، حل کیا ہے؟ نبی سائیں کا آستانہ۔ بولو سارے، حضور کا۔ اچھا ٹھہرو، میں سمجھا نہیں سکا، رکو، مجھے سورہ یوسف یاد آ رہی ہے، 12 نمبر سورہ ہے، مجھے 97 نمبر آیت یاد آ رہی ہے، 98 نمبر آیت یاد آ رہی ہے۔ آپ چپ ہیں، میں پڑھنا چاہتا ہوں۔ نہیں، جس کے سینے میں قرآن کی محبت ہے زبان سے سبحان اللہ کہو ذرا۔ اب میری شکل دیکھو، حضرت یعقوب کے جو صاحبزادے ہیں، حضرت یوسف کے جو بھائی ہیں، جناب یوسف کو نکال کر کیا ان کی ساری زندگی 2 نمبری میں نہیں گزری؟ جواب دو مجھے، گزری ہے؟ گزری ہے؟ بولو نا۔ اچھا، ممبر رسول پہ بیٹھ کے کوئی عالم ان پر تشن و تان کر سکتا ہے؟ ان کی بے ادبی کر سکتا ہے؟ کیوں؟ اس لیے انہوں نے زندگی میں ناراض رب کو راضی کر لیا تھا، رب کو منا لیا تھا، رب کو، سارے بولو رب کو۔ اچھا وہ کیسے منایا تھا؟ میں کھول لیتا ہوں سورہ یوسف ہے تاکہ پتہ چلے کیسے منایا تھا۔ سمجھے نہیں ہیں آپ؟ پھر کہنا چاہتا ہوں، وائرس آیا ہے نا، اللہ ناراض ہے نا، اسے منانا ہے نا، تو پتہ چل جاتا ہے کیسے منانا ہے۔ یہی تو کہہ رہا ہوں آپ کو کہ پتہ چل جائے کہ کیسے منایا تھا۔ اب آپ نے کہنا تو میں نے پڑھنا شروع کر دینا ہے۔ آپ کو پتہ ہے تقریر مجھے کوئی نہیں کرنی آتی، خطبات و حضرات تشریف فرما ہیں، مجھے تو یہ یاولیاں مارنی آتی ہیں، اسے قبول کر لیں۔ جی میں عرض کر رہا ہوں، میں 97 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں، 12 نمبر سورہ ہے۔ کیسے منایا تھا حضرت یعقوب کے شہزادوں نے اللہ کو؟ کیسے منایا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قالو یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ سبحان اللہ کہو یار۔ اچھا کس کو منانا ہے؟ اللہ کو۔ منانا کس کو ہے؟ جس زبان نے اللہ کہا ہے نا، جس سید کا عرس ہے نا، اس کی قبر سے دعا مل جائے گی۔ اب جس نے دعا لینی ہے سب کو، کس کو منانا ہے؟ باہر والے بچوں بولو، کس کو منانا ہے؟ اللہ کو منانا ہے۔ اب سارے بندے یہ دیکھو، کالو وہ بولے یا ابانا، اے بابا بابا بابا۔ اس کا مطلب ہے یعقوب کے بچوں نے سبق دے دیا ہے، اللہ ناراض ہو جائے تو درمیان میں بابوں کو ڈالنا پڑتا ہے۔ اللہ آپ کے چہرے کی مسکراہٹ سلامت رہے، آپ آباد رہے، اللہ آپ کو شاد رکھے۔ درمیان میں پیر سیال کو ڈالنا پڑتا ہے یار، جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ دو ذرا۔ جیتے رہیں، خوبصورت سنتے ہیں آپ لوگ۔ اچھا میں پھر پڑھتا ہوں، قالو یا ابا نستغفر لنا۔ مولانا آپ نہیں، مولانا آپ میری طرف دیکھیں، قبلہ میں تکلیف میں ہو گیا ہوں، آپ میری طرف دیکھیں، آپ کی بڑی مہربانی۔ نہیں جی نہیں، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا انا کنا خاطئین۔ بابا آپ نا، آپ بابا آپ ہمارے گناہوں کی معافی لے دیں، آپ ہمیں۔ نہیں میں پوچھتا ہوں کہ آپ تو کہہ رہے تھے ہم اللہ کے پاس جا رہے ہیں معافی مانگنے کے لیے، اللہ سے معافی مانگنی ہے، آپ ابے کے پاس آ کے بیٹھ گئے ہیں اور فرماتے ہیں ہم نے ساری عمر بابے کا دل دکھایا ہے، قیامت تک سبق دینے لگے ہیں، جس کا دل دکھایا ہو جب تک اس کے سامنے ہاتھ نہ جوڑے جائیں۔ جیتے رہے، جسے سمجھ آ گئی ہے بات۔ اچھا میں اگلی آیت پڑھتا ہوں، کالا 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 کالا۔ جو بیٹھے نوجوان، اس جوانی کو آگ لگانی ہے جو قرآن کے لیے نہیں بول رہی ہے۔
काला सौफ अस्तगफिर लकुम रब्बी, हजरत याकूब ने फरमाया जल्द ही तुम्हारी बख्शिश अपने रब से चाहूंगा। यानी याकूब ने कहा पुत्र परेशान ना हो, मैं हाँ ना माफी ले देना। आए फिर कहना चाहता हूं पुत्र परेशान ना हो, मैं हाँ ना माफी ले देना। नहीं अगला जुमला कैसे पढ़ूं यार, फिर कह रहा हूं घर की चार दीवारी में जो अपने बच्चों से कहे परेशान ना हो मैं माफी ले देना, उसे याकूब कहते हैं। कयामत के दिन जो कायनात से कहे परेशान ना हो मैं हाँ ना माफी ले देना, उसे मोहम्मद कहते हैं। हजरत अल्लामा इरशाद अहमद मुस्तफाई साहब फरमा रहे हैं कि ये जुमला दोबारा कह दें, जेड़ा करदियां नू माफी लैके देवे ओ याकूब है, जेड़ा कायनात नू लैके देवे अल्लाह दा महबूब है। गुजारिश कर रहा हूं कि सैयद फकीर का उर्स है, डेरे पे बैठे हैं, मस्जिद के अंदर हैं, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, दुनिया कोरोना से परेशान है। हमारा ईमान है कि अल्लाह नाराज है, उसको राजी करना है। रब जी बादशाह ने सूरा माइदा में 5 नंबर सूरा है, एक कम 90 नंबर आयत है, मुझे याद आ रही है, ये मेरी आंखों के सामने आ गई है। नुस्खा दिया है, अगर मुझे मनाना है तो फिर एक तरीका है, आप कहो तो मैं पढ़ देता हूं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आ जाए जरा सामने, ये मेरे सामने है। अल्लाह जी नहीं, एक कम 5 नंबर सूरा है। अच्छा ये सुल्तानी साहब का ज़रफ है ना, ਉਹ ਆਂਦੇ ਨੇ ਪਏ कि तुसा ਜਿਹੜਾ ना आखिर माफी मंगवाने वास्ते बंदियां नूं पंजां दे बूहे ते ले आए हो। नहीं ये मैंने नहीं कहा, ये दाद इनको जाती। मैं ये कह रहा हूं कि एक कम 90 नंबर आयत है, 9 का 0 निकाल दें तो पीछे 9 रात फातिमा की है। चलो आपके 5 है तो हमारी 9 है, जिसे समझ आइए वो सुभान अल्लाह घर जाके कहना। जी मैं अर्ज कर रहा हूं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ला युआखिदुकुमुल्लाहु बिल्लग़वी फी अयमानिकुम। अल्लाह जी ने फरमाया अल्लाह तुम्हें नहीं पकड़ता तुम्हारी गलत फहमी की कसमों पर। मालिक फरमा रहा है जी तुसी सारा दिन कसमां नहीं चुकते रहंदे, अल्लाह दी कसमें इंज हो गया ते इंज हो गया ते इंज हो गया, मैं पूछदा ही नहीं। मालिक क्यों नहीं पूछता, क्यों नहीं पूछता? फरमाया ये कसमें नहीं है, ये तुम्हारी आदत हो गई है, तुम आदत पूरी करते हो। वलाकिन युआखिदुकुम बिमा अक्कतुमुल ईमान, हाँ उन कसमों पर गिरफ्त है जिन्हें तुमने 4 बंदियां च बह के तुसी कसम चुक के मुकर जाओ ते मेरा जलाल आएगा, मेरे कहर दी ज़द च आओगे, मेरे गज़ब च आ जा, मैं गज़ब च आवांगा। अच्छा अल्लाह जी गरीब आदमियां माड़े बंदियां तेरे नबी दी उम्मत हां, अगर तू नाराज हो जाए तो असी मसीते आ जाइए कि कुरान सिर ते पग बना के बन लईए, तेनू राजी करना है किवें करिए? फरमांदा अच्छा अगर मैनू राजी करना है तो फिर कम करो ना मालिक की, फकफारतुहु इतामु अशरती मसाकीन, 10 मस्कीन लब के इज्जत नाल बिठा के उन्होंने लंगर कराओ। ओ मस्कीन लंगर कर दे मुस्कुरा पे, मैं फरिश्तियां नूं आखांगा मैं इन्हू माफ कर दिता है। नाराज अल्लाह है। गल सुनो, ए सैयद बड़े चलाक ने, ये जेडे उर्स करा के सारे मुरीदां नूं लंगर करांदे ने, इन्हां नूं पता है लंगर तो 10 मस्कीनां नूं कराया होवे ते फिर गुनाह माफ हो जांदे ने, ते जे इन्ने मुरीदां नूं कराया हो। ठंडा क्यों बोले हो मेरे सामने यार?
جسے سمجھ آئیے سینے کا مور لگا کے سبحان اللہ کہا. میں دوبارہ پڑھنا جی. سنو جی کتنے ہو جی کنہ نے تسی آ کے سنو جی دھیان نال. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں, 2 نمبر سورہ ہے. میں 183 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, 184 نمبر آیت پڑھ رہا ہوں, صرف آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. مومنو ایک مہینہ بھوکے رہ لو گے؟ ایک مہینہ تسا ککھ نہیں کھانا سارا دن تے پینا بھی نہیں, مومن جو ہو. نہیں یہ میرا موضوع مومن نہیں ہے, میرا وعدہ رہا, میں زندہ رہا, اللہ نے توفیق دی تو کبھی عرض کروں گا. میں سورہ بقر پڑھ رہا ہوں, 2 نمبر سورہ 165 نمبر آیت لے رہا ہوں. والذین یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اللہ فرماندا ہے شک نہیں کرنا مومنان دے پیار والے نو ہے. مومن کا معنی ہے پیار والے. مومن کا معنی ہے کوئی کسی لیے بھوکا تھوڑی رہ سکتا ہے جے پیار نہ ہوئے تھے, اس لیے کہا ہی پیار والوں کو تھا. اور کیسا جملہ ہے, کیسا جملہ ہے کہ کما کتب علی الذین من قبلکم. نیا کام نہیں ہے, میں بتا لو پہلے بھی ہو گیا ہے. اس جملے میں اگر آپ کو پیار محسوس ہو جائے نا تو روح بھی سبحان اللہ کہہ دے. قبلہ حضور میرے آقا, کیا یہ جملہ کافی نہیں کہ کتب علیکم الصیام تم پر روزہ فرض ہے بس گل ختم؟ کہ نہیں, کما کتب علی الذین من قبلکم, ٹھیک اس طرح جس طرح کے پہلے والوں پر بھی. قبلہ مصطفی صاحب, اگر کوئی ماں 10 سال دے بچے کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائے, ڈاکٹر اسے چیک کر کے کہے بی بی اسے ٹیکہ لگے گا, اب بچہ ماں کی شکل دے کے کہے تو ماں ہے کہ دشمن نے مجھے ٹیکہ لگوانے آ گئی ہے, اب بچے کی شفا ہے ٹیکے میں, ماں دیکھ رہی ہے بچہ انڈر پریشر ہو گیا ہے, اسے ڈسپینسری میں لے جا کے دکھاتی ہے تو اس سے پہلے چھلے کے کو بھی لگ گیا ہے, تو اس سے پہلے 2 دن کے کو بھی لگ گیا ہے, تو اس سے پہلے 2 سال کے کو بھی لگ گیا ہے, تو اس سے پہلے کو بندے بیٹھے نے جنہوں نے سمجھ آ گئی ہوئے نہیں آئیے نانو. میں پھر عرض پہ کرنا, تیرے تو پہلا 2 سال دن بھی لگ گیا ہے, بچے کا پریشر ختم ہو جاتا ہے. کئی ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا رب جدو فرماندا ہے نا روزے رکھو, تے پھر پہ فرماندا ہے نواں کم نہیں تواڈے تو پہلا بندے رکھ گئے نے. نہیں نلائکی ہے, میری نلائکی ہے, میری کم علمی ہے, میں بات سمجھا نہیں سکتا. افسوس ہے مجھے, اپنے آپ پہ افسوس ہے مجھے کہ میں ویسے بھی اتنے اچھے خطبہ کے بعد پڑھنا ذرا مشکل تو ہوتا ہے نا. عرض کر وہ بی بی مائی یاد آئیے جڑی 3 بجے مصلے تے بہ کے تہجد پڑھ کے تے قرآن پڑھ دی سی, تے اج نہ روندی روندی کہن لگی اللہ جی اس پیار دا صدقہ جی جڑا تسی میرے نال کر دیو. او بستر تے لیٹا چودھری کروٹ بدل رہا سی پیا تے مسکرا پیا ستا پیا, لے سویرے گل کریں گے انہیں نال. صبح لسی چاٹی دی پی کے نہ تے گھر دی نو اندر راتی کی آندی سیں بھئی, ہو سکے جی میں کی آکھیا تو پہ آندی سیں اللہ جی اس پیار دا صدقہ جڑا تسی میرے نال کر دیو انج نہیں آکھی دا. ہو سکے جی کہ انج آکھی دا, ہو سکے آکھی دا اللہ جی اس پیار دا صدقہ جڑا میں تواڈے نال کرنیاں, ہو سکے نہ کر مینوں پتہ لگ گیا اینا میں نہیں کر دی جی نہ وہ میرے نال کر دی. نہیں میں اگلا جملہ پڑھتا ہوں, میں دیکھتا ہوں آپ کو پیار نظر آتا ہے کہ نہیں آتا. بابا جی ایام معدودات مانے گنتی کے دن ہیں. نہیں مزہ آیا یار, میں سمجھا نہیں سکیا. میں پھر پڑھنا, اللہ جی پہ فرماندے نے پریشان نہ ہو ایویں تھوڑے جے دن نے. رب جنہاں نو تسلی دے وہ پھر چپ کر کے بیٹھے ہون. گنتی کے دن ہیں, گنتی کے تھوڑے سے دن ہیں, ایویں 29 یا 30. اچھا نہیں میں آگے پڑھتا ہوں, شاید آپ کو پیار نظر آ جائے.
فمن کان منکم مریدن او علی سفرین، اللہ جی فرماندے نے تسی بیمار ہو، واہ سجنوں جنہ دی طبیعت اللہ پوچھے ہو پھر چپ کر کے بیٹھے رہے ہو۔ مصطفیٰ دا رب اپنے بندیاں پہ پوچھ دے طبیعت ٹھیک ہے؟ فمن کان منکم مریدن، بیمار ہو، او علی سفرین، گڈی چیو مستقل، واہ جسے سمجھ آئیے بات کرو میں آگے پڑھوں۔ اچھا اللہ جی پھر بیمار ہو، طبیعت ٹھیک نہیں؟ میرے پردادا حضرت خواجہ محمد حسین شاہ صاحب رحمہ اللہ، آپ کی شادی ہوئی تھی لاہور میں حضرت میاں میر پاک کی صاحبزادی کے ہاں۔ میرے پردادا علی المرتضیٰ کی اولاد تھے اور حضرت میاں میر عمر فاروق کی اولاد تھے۔ اماں جی جو تھی نا میری پردادی اماں، جب کوئی مرید بابا صاحب سے نہیں مل سکتا تھا، آپ گھر پہ نہیں ہوتے تھے، تو وہ دروازے پہ دہلیز پہ کھڑا ہوتا، آواز دیتا اماں جی فلاں جگہ سے آیا ہوں، یہ مسئلہ ہے۔ میاں میر کی صاحبزادی اندر سے آواز دیتی جا تیرا مسئلہ حل نہ ہویا تے میں میاں میر دی دھی نہیں۔ ایک جملہ میں کہنا چاہتا ہوں، ایک دن نہ ایک دن ان کے ساتھ اتنے بجے تک بیٹھے رہے، بس ٹھیک ہے ایک دن ان کے ساتھ اتنے بجے تک بیٹھے رہے۔ اتنے بجے تک ہم نے حساب یہ لگانا شروع کیا کہ عمر فاروق کی اولاد کا سٹیٹس کیا ہے۔ 12,000 آستانے گنے، 12,000 آستانے، سارا ملتان گنا، باودین ذکریہ گنا، باول حق گنا، پاک پتن گنا، 12,000 آستانوں کے بعد ہم وہ ان کے ساتھ بیٹھ کر سر پکڑ کے بیٹھ کے جس بابے کی اولاد میں اتنا دم ہے اس بابے میں کتنا دم ہوگا، جسے سمجھ آئی اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں۔ نہیں، حضرت میاں میر پاک جو تھے نا وہ خود بھی مستجاب الدعوات قسم کے فقیر تھے۔ وہ یوں بیٹھ جاتے تھے صبح اور لوریوں کی لائنیں لگ جاتی تھیں، ادھر مردوں نے بیٹھنا، پردے میں عورتوں کو بیٹھنا، اور حضرت نے یوں کرنا اللہم صلی یہاں سے یہاں ہاتھ میں بعد میں ہاتھ آتے تھے، رب جی بادشاہ قبول پہلے کرتے تھے۔ حضرت میاں میر پاک کو کالی کھانسی کا مرض ہو گیا۔ میں دعا کرتا ہوں سید کے آستانے پہ ہیں، ہم سب غلام ہیں، اللہ کرے آپ سب کو اللہ پاک کبھی کوئی بیماری نہ آئے، آمین کہیں، دل سے آمین کہیں۔ اللہ آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے، آپ کو کبھی ہسپتال جانے کی ضرورت نہ محسوس ہو۔ تکلیف میں سجن کو یاد کرنے کا لطف اپنا ہے، اپنا لطف ہے، لیکن آپ خوشی میں یاد کریں۔ حضرت میاں میر نے ساری رات کھانسنا قرآن پڑھنا، 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 قرآن پڑھتے کھانستے، قرآن پڑھتے کھانستے، قرآن پڑھتے 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 کو 10-20 منٹ آنکھ لگنی، پھر تہجد پڑھنی، فجر پڑھنی، ناشتہ کرنا، مسند پہ آ جانا، اللہم صلی۔ 8 سال گزر گئے۔ آج ناشتہ کرتے ہوئے اماں جی نے فرمایا میاں میر جی ماں جی، پھر میں جملہ دہراؤں گا، میاں میر جی ماں جی، پتر تو زمانے کے لیے دعائیں کرتا ہے، کبھی اپنے لیے بھی مانگ کہ تجھے بھی شفا آئے۔ بات آئی گئی کر دی، اچھا ماں جی کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، ہو جاتا ہے۔ اماں جی کا پیمانہ صبر لبریز ہو چکا تھا، اماں جی نے برقع پہنا، عورتوں کی لائن میں سب سے اینڈ پہ آگے بیٹھ گئی، سلسلہ دعا شروع ہوا، دعا چلتے 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 دن ڈھل گیا، شام قریب آئی، اماں جی کے اینڈ پہ باری آئی،
برقع پہنے ہوئے اماں جی نے بڑی آواز بدل کے بڑے انداز سے کہا پیر جی. میاں میر بے وش ہو کہتے ہیں جی ماں جی. میں پھر دہراؤں گا میں بڑی آواز بدل کے بڑا انداز بدل کے بڑا انداز بدل کے حضرت میاں میر پاک کی والدہ ماجدہ قریب آگے نا برقع پہنا ہوا ہے تو کہتی ہیں پیر جی. میاں میر بے ساختہ کہتے ہیں جی ماں جی. پیر جی میرا پتر بڑا بیمار ہے اس سے دعا کریں اللہ صحت دے دے. میاں میر پاک نے ڈلتی ہوئی شام کا وقت تھا ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اللہ جی بادشاہ اماں جی کے پتر کو صحت دے دے. یہاں سے ہاتھ یہاں میں بعد میں آئے کھانسی اڑ گئی. عشاء پڑی ٹکا کے سوئے گہری نیند آئی. اماں جی بھی سو گئیں. فجر کے وقت دونوں ماں بیٹا اٹھے نماز پڑھی. ناشتے میں بیٹھ کے میاں میر نے رونا شروع کر دیا. اماں جی کام بڑا خراب ہوا ہے. میاں میر کیا ہو گیا ہے؟ اماں جی بہت کام خراب ہو گیا ہے. پتر ہوا کیا ہے؟ اماں جی میں ٹھیک ہو گیا ہوں. اماں جی فرماتی ہیں بیٹا تو کھانستا رہتا تھا میں مصلے پہ سر رکھ دیتی تھی. 8 سال سے میں نے سو کے نہیں دیکھا پتر. آج میں بڑے آرام سے سوئی ہوں. آج میری کنڈ لگی ہے بستر پر. 8 سال سے میں نے بستر نہیں دیکھا تیری کھانسی میں. تو کہتا ہے کام خراب ہو گیا ہے؟ نہیں اماں کام بڑا خراب ہوا ہے. اچھا ہوا کیا ہے؟ اماں میں تجھے کیا بتاؤں میں کھانستا قرآن پڑھتا کھانستا قرآن پڑھتا کھانستا قرآن پڑھتا کھانستا قرآن پڑھتا. اماں جب مجھے غنودگی آتی تھی مجھے ایسے لگتا تھا میرا محبوب مجھے کہہ رہا ہے میاں میر تو بیمار ہے. ہائے 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 فمن کان منکم مریدن تسی بیمار ہو. آئے جسے سمجھ آئیے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. فمن کان منکم مریدن او تسی بیمار ہو. میں آپ کے لیے پڑھ رہا ہوں توجہ سے سنیے گا. او علی سفرین سفرے چو جی بادشاہ فعدتم من ایام اخر چلو پھر جدوں ٹھیک ہو جاؤ گے ادو رکھ لیا جے. اچھا توجہ اللہ جی بادشاہ ایک مہربانی تے کر من شوگر ہو گئی ہے میں رکھ نہیں سکتا. او بابا جی ہن تے نہیں نبدا ہونا نا نہیں نبدا انج نہ کریا جی سچی دسیا جی نہیں تسی نہیں باندھے ہووگے جی انہاں بزرگاں نوں پوچھو نہیں نبدا دل اداس ہو جاندا ہے. تسی چپ کرو شاہ جی تہاڈی کیڑی گل ہے تہاڈے تے سارے نبھاندے نے. او 80-85 سال دا بزرگ ہے انہوں پوچھو نبدا سو نہیں نبدا. اللہ جی نہیں نبدا. فرمایا تو میرے جلال نوں دعوت پہ دینا ہے. اللہ جی میں غریب آدمی ہوں. فرمایا تو میرے کہر نوں دعوت پہ دینا ہے. اللہ جی میں تیرے نبی دا امت ہاں کوئی طریقہ دس کہ میں نبھا بھی نہیں سکتا تے تو ناراض بھی نہ. اچھا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ تو پھر انج کر ایک مسکین لب لے تے انہوں لنگر کرا لے. جسے سمجھ آئی ہے اسے میں سبحان اللہ کہتا ہوں. تو پھر ایک مسکین لب لے تے انہوں لنگر کرا لے تے پھر تو سارا دن بھی حکا پیندا رہے نا. میں فرشتیاں نوں آکھاں گا بے روزانہ لکھیا جے مینوں راضی کر کے بیٹھا. مالکا ناراض تو ہے نا ہاں جی تینوں راضی کر رہے نا ہاں جی تے کی کراں. فرماندا مسکیناں نوں لنگر کراؤ مسکیناں دا آسرا بن جاؤ مسکیناں دے سر تے ہاتھ رکھو. تساں ہن میرے بعد سوچنا ہے کہ اگر چوک وچ بیٹھے مسکین تے مہربانی کریے تے او گناہ معاف کردا ہے تے جے ماں پیو جمے تے مہربانی کریے بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات نہیں. ساڈے پیر دا نام بابا فریدنا جویں تسی نہیں نہ رہ سکے رہ میں بھی نہیں سکتا. پاک پتن والے فرید آکھیا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک کلمہ نماز روزہ حج زکات اے دین ہے. ایک 6ویں شے وے جدا نام پیار ہے. انہاں فرمایا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک کلمہ نماز روزہ حج زکات اے دین ہے.
ایک چھویں شے وے وہ نام پیار ہے. میں نہیں اگے پڑھتا تسی چپ بیٹھے ہو. پھر سنو 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک کلمہ نماز روزہ حج زکات اے دین ہے. ایک 6ویں شے وے جدا نام درد ہے جدا نام پیار ہے ادب ہے محبت ہے. فریدا 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹک فریدا جتھے 6واں نہ ہوئے اتھے پنجے جاندے موک. فریدا نماز بے روح ہو جاندی ہے. نماز دی روح دا نا انسان دا پیار ہے. نہیں آؤ ہاں میرے علماء بیٹھے نے کیمرہ چل رہے ہیں نماز پڑھی لینے ہاں. ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی ومن ذریتی. وڈے کسے عالم دے سامنے ہاتھ جوڑ کے پوچھیا جی اے جڑا میں ذریتی آکھیا ہے اے کی ہے؟ آکھے گا تو ابو ہے. ہاں جی اے تیریاں تیاں دا ذکر ہے تیرے پتران دا ذکر ہے. تو ماما ہے. ہاں جی اے تیریاں پنیویاں دا ذکر ہے تیرے پنیویاں دی گل ہے. تو چاچا ہے. ہاں جی تیرے بھتیجے تے بھتیجیاں نو یاد پیا کرواندا ہے. تو نانا ہے تیرے دوترے تے دوتریاں نو یاد پیا کرواندا ہے تینوں. تو دادا ہے. ہاں جی تیرے پوترے تے پوتریاں یاد پیا کرواندا ہے. ربنا اغفر لی ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا ولی والدیا. منت کرنی ہے کسے وڈے عالم دی. اے ہن والی والدیا کون ہے؟ او آکھے گا تیری ماں تو بغیر نماز نہیں پی ہوندی. او آکھے گا تیرے ابے تو بغیر نماز نہیں پی ہوندی. انہوں کہنا منوں سمجھ آ گئی ہے جیڑی نماز میرے بابے تو بغیر نہیں ہوندی او زہرا دے بابے تو بغیر کیویں ہو جائے گی؟ بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے بات. ٹھیک ہے جسے جتنی سمجھ آ گئی ہے اتنا سبحان اللہ کہہ لو. نہیں میں عرض پہ کرنا میری گل سنو. تواڈے وچ کسے بندے مغرب یا عشاء با جماعت پڑھی ہے تے ہاتھ کھڑا کرو. ٹھیک ہے آپ کھڑے ہو جاؤ. تس کھڑے ہو جاؤ جناب. تواڈا کی نام ہے؟ شہزاد صاحب. اچھا کسے بندے جماعت تو بغیر کوئی نماز پڑھی ہے سارا دن تے ہاتھ کھڑا کر لو. آپ کھڑے ہو جاؤ. آپ کھڑے ہو جاؤ. تواڈا کی نام ہے جناب؟ بلال صاحب تے شہزاد صاحب دو جوان کھڑے نے. ایک نے نماز جماعت نہ پڑھی ہے تے ایک نے جماعت تو بغیر پڑھی ہے. جدوں جماعت نل پڑھی ہے نا قبلہ بیٹا لائٹ مجھے چاہیے میرا بچہ یہاں پہ کوئی ایسی بات نہیں آپ بیٹھ جائیں بس ٹھیک ہے. جدوں بندہ جماعت نل پڑھ نہیں آپ کھڑے رہیں. جدوں بندہ جماعت نل نماز پڑھ دے نا بیٹا فاتحہ نہیں پڑھدا مولوی صاحب دے پیچھے کل شریف بھی نہیں پڑھدا. اسی مولانا صاحب دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھتے. کچھ بندے آندے نے ساڈے پڑھنی چاہیے پڑھنی چاہیے وہ ٹھیک آندے نے انہوں نے پتہ ہے ساڈے قبلہ نو فاتحہ نہیں آندی. باقی اسی قبلہ دے پیچھے فاتحہ نہیں پڑھ دے. تو سم پڑھی تے نہیں سورہ بھی نہیں پڑھ دے انہاں پڑھی نہیں. سبحان ربی العظیم اور سمیع اللہ لمن حمدہ بھی قبلہ ہی آکھ لیندے نے. اسی پیچھے ربنا لک الحمد کہہ کے سبحان ربی العظیم سبحان ربی الاعلی التحیات چھٹی. او نوجوان ہے وہ پہ آندا ہے میں ثنا بھی پڑھیے میں فاتحہ بھی پڑھیے میں سورت بھی پڑھیے میں ساریاں تکبیراں ہتھی پڑھیاں نے میں ساریاں تسبیحاں پڑھیاں نے میں سارا درود پڑھیا ہے میں سارا تحیات تے دعاواں سب کچھ پڑھیا ہے. اے فرما رہے نے میں چپ رہا ہاں او فرماندے نے میں سب کچھ پڑھیا ہے. اللہ فرماندا ہے فرشتیو اے جڑا چپ ہے نا اینوں شاہ جی ایک اینوں نہیں ملنی. شاہ جی ایک اینوں نہیں ملنی. اے بھی تے گل ہے ساری. جڑا چپ ہے نا اونوں ستائی دیو تے جڑا لگا نا سارا کچھ پڑھدا ہے اونوں ایک دیو. ہائے ہائے جی میں عرض پہ کرنا وہ سب کچھ پڑھدا پیا اونوں ایک وہ چپ کھڑا اونوں ستائی. اللہ جی یہ کی فیصلہ ہے؟ فرمایا فیصلہ محبت دی بنیاد تے. اللہ جی یہ محبت کتوں آ گئی ہے؟ فرمایا سب کچھ پڑھدا ہے تے کلا نا چپ کھڑا کٹھے تے کھڑے نے. زمانے نو سمجھ آ جائے 5 بنا اسلام دے تے 6واں رکن ٹوک
फरीदा जिथे छेवां ना होवे उत्थे पंजे जांदे मुक। बैठ जाए जनाब, बैठ जाए। जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे, जीते रहे। अल्लाह खुश रखे, बरकत दे आपको सलामतियां अता फरमाए, सलामतियां अता फरमाए। खैर हो आपकी, खैर हो आपकी। मेरा खून मत गया जनाब। मैं देखे कितनी रिकॉर्डिंग हो गई आपके पास, मुझे कितनी देर होगी पढ़ते हुए? 1 घंटा हो गया, 1 घंटा हो गया। अब रुकें, घंटा 50 मिनट हो, चलो 50 हो, मैं मान गया। 50 हो हजरत फरमा रहे 50 हुए ने जी, मैं नौकर जी, असी तो पहले ही मनन वाले हैं जी। 50 मिनट हो गए शाह जी, 50 मिनट कुरान पढ़ा है। शाह जी 50 मिनट कुरान पढ़ा है। अब एक हदीस पढ़ना चाहता हूं। इमाम बुखारी ने बाबू श्याम में इसे नकल किया है, इमाम निसाई ने किताबुल ज़कात में इसे नकल किया है। फरमाते हैं नबी साईं बैठे हैं, एक बंदा आया है, हलक तो नफ्सी या रसूल अल्लाह। आका जी मैं वड्डा गुनाह कर आया, छोटा नहीं बहुत वड्डा है, अल्लाह जलाले चे कोई तरीका है कि अल्लाह दी कहर तो बच जा मैं। मुहम्मद जी ओदा चेहरा वेख के फरमाने की कर आया है, की होया तेनू? उस आख्या जी मेरा फर्द रोज़ा सी ते ओ ना फर्द रोज़ा बीवी बनी समरी सी, वो टुट गया मेरा, ते जानबूझ के टूटा है मेरे को, अल्लाह नाराज है। आप सुन रहे हैं? नबी ओदी अख चक पा के फरमाते ने तू इंज कर 60 मस्कीना नू लंगर करा लै। जिसे समझ आई है वो चुप कैसे बैठ गया? क्या ख्याल है आपका? मैंने जो अब बात की है मैं तो सुबह तक पढ़ूंगा इसको। नबी साईं फरमाते ने तू 60 मस्कीना नू लंगर करा लै ते जोड़ लेनी टुटा रोजा, कोई गल नहीं। ये मैं मुराद ले आया उन्हें इस लफ्जा तो कि भाई अल्लाह नाराज है तो राजी हो जाएगा। तू 60 मस्कीना लंगर करा, और तू 60 मस्कीना नू लंगर करा। पीर जी गल वे कि एक रोजा एक मस्कीन का खाना एक रोजे वास्ते काफी। व अलल्लज़ीना युतीक़ूनहु फ़िद्यतुन तआमु मिस्कीन, एक मस्कीन को खाना खिला। फमन ततव्वअ खैरन फहुवा खैरुन लहू, रोजे ली एक ही मस्कीन काफी है, पर जे तू चोखियां नू खुआ लें तेरे लिए बेहतरी रहेगी। मैनू नहीं समझ आ रही, मैं जदों आना तू नाराज है दस मैं की करा, वो मैनू मस्कीना वाल टोरदा है। भाई बोलो जिसे समझ आ रही है बात की। मैं जदों पूछना तू नाराज है मैं की करा, वो आंदा मस्कीना वाल जा। ये मस्कीन क्या होता है? ओ मुंडियो मस्कीन की हुंदा है? हाँ और मस्कीन किसे कहते हैं? 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 कुरान का मजाक नहीं उड़ने दूंगा। मुस्कुराहटें आपकी मेरी आंखों पर हैं। तर्ज तखातुब मैंने जान के छोड़ा है, जानबूझ के छोड़ा है मैंने अपना तर्ज तकल्लुम, लेकिन शुगल नहीं होगा। मुस्कुराएं जितना मर्जी मुस्कुराएं, लेकिन बात यह है कि बात मेरे साथ करें कि मस्कीन किसे कहते। मस्कीन क्या होता है? नहीं बात करूंगा मैं अगर आप चुप हैं तो।
اچھا چلو چھوڑتے ہیں, آگے چلتے ہیں. چپ رہ گئے آپ لوگ پھر سے. جی سورہ الکہف کھولی ہے میں نے, 18 نمبر سورہ ہے اور میرے سامنے 77 نمبر آیت ہے. تو آپ چپ ہیں, پھر میں گھر جا کے پڑھ لوں گا. نہیں ڈیرے پہ پڑھ لیں گے جا کے, یہ تو کوئی بات نہیں. سننا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فانطلقا, تو وہ دونوں چلے, دونوں چلے. کون چلا ہے؟ ایک نبی ہے اور ایک ولی ہے. ولی اور نبی دونوں چلے. تسی سرکاراں دے نال ہوندے ہو نا, اردو تو میں کے پڑھ لو گے. آؤ پھر ادھر آؤ, ایتھوں اردو پڑھنا شروع کرو ذرا. اے لو ایتھوں شروع کرو تے ادھر منہ کرو ذرا. ایک باری سبحان اللہ آکھو سارے. جی نہیں ضرورت نہیں جی, بس خیر ہے شاہ جی, خیر. دونوں چلے پھر دونوں چلے جی, یہاں تک کہ بند کر دو جی, میں ذرا ڈسٹرب. یہاں تک کہ ایک گاؤں والوں کے پاس آئے. ایک نبی ہے جی تے ایک ولی ہے تے پنڈوں لنگے نے. اچھا جی. فواجد فی, اچھا جی پھر جی آگے جی. بھوک لگی سی نبی نو بھی تے ولی نو بھی, تو نہ پورے پنڈ دے چودھری نو آکھیا بھئی لنگر شنگر لیاؤ کوئی. کھانا شانا لیاؤ نا. اچھا جی پھر جی. انہوں نے انہیں دعوت دینی قبول نہ کی. لو پورا پنڈ آندا جی ساگ مکا پہ ہے. یعنی نبی اور ولی نو کھانا انہاں کھلایا نہیں کھلایا. سائیں توجہ میں چاہتا ہوں, انہاں اللہ دے دو وڈے بندیاں نو روٹی کھوائی نہیں کھوائی. اچھا. فوجد فیہا جدارن, پھر دونوں نے اس گاؤں میں ایک دیوار پائی جی. کہ گرا چاہتی ہے. او فرماندے نے کہ اوتھے پھر ایک کندھ سی پنڈ والیاں دی تے او ٹھیندی سی پئی, باؤنڈری وال ڈگ دی سی پئی, کاندھ ڈگ دی سی پئی. اچھا پھر جی. اس بندے نے اسے سیدھا کر دیا. حضرت خضر فرمایا جی گارا میں بنا لینا کیونکہ میں ولی ہاں تے تسی نبی ہو, اٹا شٹاں لیاؤ تے کاندھ اساں بنا کے جانی ہے. اسی او پیر ہاں جنہ دی گڈی دا پٹرول پورا نہ ہوئے تے اگلے سال ٹائم نہیں دیندے. اللہ جی فرماندے نے ولی انہوں آندے نے جنہوں بندے روٹی بھی نہ کھوانو پھر انہوں دیاں کندھا سے دیاں کر دے پھرن. آئے جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے. اچھا جی پھر میں عرض کر دینا جی یہ تسی مینوں بیان دے میں تے چاہ دے کب تے خطاب کر جانا. میں عرض کر رہا ہوں یہ تو ایک میں نے مقولہ کہا ہے, میں اپنی گل اللہ دی قسم نہیں کیتی ہے, سیدھے چاہ دے کب تے بندیاں نوں تقریر سنا جاندے. جسے سمجھ آئیے سبحان اللہ کہہ دو یا. فوجد فیہا جدارن, وہاں دیوار گرا چاہتی ہے, کندھ ٹھیندی سی پئی. فرمایا وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ. اصل گل ہے وہ دیوار یتیماں دی سی. اللہ ولایت بھی انہوں ہی دیندا ہے جڑا یتیماں دے سر تے ہاتھ رکھدا ہے. آپ کو سمجھ آئی ہے؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے وہ پھر سنے. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا. سبحان اللہ کہو سارے. بی بی فاطمہ تو زہرا 3 دن مسکین نو روٹی دیتی ہے. مسکین نو روٹی دیتی کنوں؟ سارے نہیں بولے. مسکین نو روٹی دیتی ہے.
اللہ فرماندا ہے اللہ حب ہی، شاہ جی اللہ حب ہی، میرا محمد تیری تھی میری محبت وچ کھانا دیتا ہے، میری محبت وچ کھانا دیتا ہے۔ چلو میں ضمن میں یہ بات عرض کر رہا تھا، اب میں آپ سے اجازت طلب کرتا ہوں۔ 60 مسکینوں لنگر کرا بھئی، او شک ہے یا رسول اللہ میں تے آپ مسکین آدمی ہاں، میرے واسطہ روگ نہیں 60 بندیاں نو کھانا کھلانا، اللہ ناراض ہے، کو حل دسو۔ نبی فرماندے نے چل ایک غلام خرید کے آزاد کر کے ایک ہی پھسیا چھڑا تاکہ کسی دے چہرے تے مسکراہٹ آ جائے۔ یار حدیث تسی بڑی دفعہ سنی ہے، جیڑی گل میں کر رہے ہوں انہوں ویکھ لو۔ او شک ہے جی میں تے آپ توڑا غلام ہاں، بندہ خریدن دی طاقت میرے کول کوئی نہیں تے میں تے انہیں جوگا ہی نہیں۔ نبی فرمایا تے پھر 60 روزے رکھ لے، یا 60 مسکین تے یا 60 روزے، جناب دا ایک روزہ ایک مسکین دی مسکراہٹ دے برابر ہے۔ جن سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہے یار؟ انہوں سکھا یا رسول اللہ میرے کو ایک نہیں نبیا، میں 60 کی تو رکھ لینے نے۔ فرمایا اجلس، بہ جا، بہ جا، میں محمد ہاں۔ حضرت بلے شاہ تہاڈا دادا ہے نا، حضرت بلے شاہ قلم اٹھا کے فرمایا ہے او بیلیو حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو۔ اچھا تساں نہیں سننا، رہن دو، چھوڑو۔ باہر دے نوجوان چپ بیٹھے ہیں، تہاڈا نہیں دل کردا میں کدھرے ہور جا کے پڑھ لاں گا یار، جدا دل کردا میں پڑھا ایک آواز نال سبحان اللہ آکھو ذرا۔ حضرت بلے شاہ فرمایا حرام بھی کیتی جاندے ہو، نمازاں نیتی جاندے ہو، حج بھی کیتی جاندے ہو، لو بھی پیتی جاندے ہو، کھو کے مال یتیماں دا پیج مسیتی جاندے ہو، پھٹ دلان دے سیندے نہیں ٹوپیاں سیتی جاندے ہو، نفس تے چھری پھیر دے نہیں دنبے کیتی جاندے ہو، فرض پلائی بیٹھے ہو، نفلاں نیتی جاندے ہو۔ بلے شاہ نو تے دسو اے کی کیتی جاندے؟ بخاری فرماتے ہیں کھجوران دا ٹوکرا آیا ہے، نسائی فرماتے ہیں کھجوران دا توڑا آیا ہے۔ ٹوکرے اور توڑے دا آئمہ دا اختلاف ہے، آئیاں کھجورائیں نے۔ نبی فرمایا آئینہ شائلن، او کتے وئی؟ اور سکے جی حاضر ایتھے اور جی میرے ویکھو گے سارے بندے، میں جڑا استدلال قائم کرنا ہے وہ لینا ہے، تساں حدیث تو سنیے، ہر بندے نو پتہ ہے حدیث دا۔ نبی فرماندے نے اے چک تے انہاں نو ونڈ تاکہ معافی لب جائے، میری امت نو سمجھ آ جائے کہ اللہ ناراض ہو جائے تے معافیاں ونڈن نال بھی لب دیاں نے۔ جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا ہے یار؟ ان سارے بندے میرے نال ویکھیا جی ذرا، میں اجازت طلب کر رہا ہوں آپ سے۔ شاہ جی انہیں کھجورا ان چکیاں نے تے اینج بندے ویکھنے شروع کیتے نے۔ جدوں مصطفی صاحب دی نظر اینج آخری بندے تک آئی ہے نا، پلٹ کے حسین دے نانے والے انج ویکھ کے تے اندر جی میں کچھ عرض کر لاں۔ نبی فرماندے جی کرو۔ اور کہنے لگا جی یہ تے سارے کھاندے پیندے گھر دے بندے بیٹھے نے، کئی دن تو میری گھر والی نے ککھ نہیں جے کھادا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے بھوکے جے۔ مسکراہٹ نبوت دے چہرے تے اس قدر آئی کہ دندان نبوت ایتھوں تک نظر آئے نے۔ مسکرا کے حسین دے نانے فرمایا چل پھر گھر ہی لے جا، چل گھر ہی لے جا، اور چل کر دی راضی ہو گئی پھر بھی معافی لب جائے گی۔ جسے سمجھ آئی ہے وہ چپ کیسے بیٹھا ہوا؟ نہیں آپ کو تو پتہ ہے کتنی آیتیں ہیں گھردی کے بارے میں۔ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلِ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ۔ میری سنو گل، میں سویر تک سارے رن مرید کر جاؤں گا جی، جن سمجھ آئیے سبحان اللہ آنکھوں بہ کے۔
कदों मैं पूरी तकरीर तुहाडी मां ते आयत पढ़ी एक भी को बाप दी आयत में पढ़ी है तुहाडे सामने को जवील कुर्बा दे उत्ते पढ़ी है को रिश्तेदारां ते पढ़ी है ये ते चौक दे मस्कीन दा मकाम है तुहाडी बला जाने गर्दिशे कूवे यार करता हूं बस यही कारोबार करता हूं बंदगी की कुछ खबर नहीं मुझको तेरे बंदों से प्यार करता हूं इसे कहते हैं दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को वरना तस्बीह के लिए कुछ कम ना थे कर रो बयां हुण मैं आखिरी जुमला अर्ज करा जे तुसी इजाजत दिओ ते ਇਹਦਾ मतलब है घंटा डेढ़ घंटा गुजरन तो बाद कुरान और हदीस ने यह दस्या है कि इंसान दी मुहब्बत नमाज दी रूह है नहीं मैंने कुछ पढ़ा आपके सामने भाई मुझे माफ करो मैं अभी सूरह रात खोल लूं और मैं 19 नंबर आयत पढ़ूं 20 नंबर आयत पढ़ूं 21 नंबर आयत पढ़ूं 22 नंबर आयत पढ़ूं मैं 25 तक पढ़ूं तो आपकी आंखें खुल जाएं कि अच्छा ये मकाम है ये इंसान है ये मकाम इंसानियत है ओए चौधरी खड़ा हो भाई मेरा बेटा सूरह मोहम्मद खोलो जी 47 नंबर सूरा है ये मेरे सामने आ गई है 22 नंबर आयत पढ़ो जी 23 नंबर आयत पढ़ो जी 24 नंबर आयत पढ़ो जी आप चुप है मैं पढ़ना चाहता हूं नहीं ऐसे पढ़ना चाहता जिससे कुरान से जितनी मोहब्बत है उतना सुभान अल्लाह कहो जरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फहल अशैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदु फिल अर्दी व तुकत्तियु अरहामकुम उलाइकल्लज़ी लानहुमुल्लाह फअसम्महुम व आमा अबसारहुम अफला यतदब्बरून अल कुरान अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा 3 आयतां हो गई ने फिर सुभान अल्लाह को जी इत्थों पढ़ो जनाब उधर मुंह करो हाँ लक्षण लक्षण ना अंदाज नहीं मैं पढ़न दियांगा मैं जटां दा पीर हां और मैं गुजरांवाला दा वां ते पूरा पाकिस्तान नूं पता है असीं गुजरांवाला दे हां दसो अल्लाह की फरमाया अल्लाह फरमांदा है तुहाडे लक्षण दिसदे ने और तुहाडे लक्षण नहीं ठीक अल्लाह जी कर की बैठे हैं की कर बैठे हैं दसो जी की कर बैठे हैं हाँ अगर तुम्हें हुकूमत मिले मतलब तुहाडी को नौकरी लग जाए या कोई 4 छिल्लां तुहाडे को चौखियां आ जान या 2 मज्जां तुहाडे किले से चौखियां होन या थोड़े जे दाने तुहाडे पड़ोले चौखे होन या कोई 2 किले भोएं तुहाडी चौखी हो जाए फिर जनाब तो जमीन में फसाद फैलाओ और अपने रिश्ते काट दो रिश्ते अल्लाह फरमांदा है तुहाडी अखां ते इन्नी चर्बी आ जाए तुहानू गरीब भैन ना लगे भरा ना लगे चाचा ना लगे मामा ना लगे उलाइकल्लज़ी लानहुमुल्लाह जी ये हैं वो लोग हाँ जिन पर अल्लाह ने लानत की अल्लाह फरमांदा है लानत तेरी दौलत ते लानत तेरी चुदराहट ते लानत तेरे इल्म ते लानत तेरे ओहदे ते फासम्महुम व आमा अबसारहुम और उन्हें अक़्ल से बहरा कर दिया हाँ और उनकी आंखें रखते हुए अंधे हो सारे और कान रखते हुए बहरे हो सारे बोले अन्ने अफला यतदब्बरून अल कुरान तो क्या वो कुरान को सोचते नहीं कुरान का रख छड़िया उत्ते कट्टा जम गया गौर ही नहीं कीता अम अला क़ुलूबिन अक़फ़ालुहा ये बाज़े दिलों पर उनके कुफल लगे अल्लाह फरमांदा ताले लग गए ने तुहाडे दिलां ते अगर खुल जांदे तुहानू समझ आ जांदा मेरा कुरान किताबे मुहब्बत बन के आया है ओए अल्लाह दी कसमें जिन्ने बंदे बैठे हो इन्नियां आयतां होर पढ़ियां जा सकदियां ने लेकिन हुण मैं इजाजत तलब करना तुहाडे कोलों कि जे तुहाडा प्यार एडा जरूरी है मैं अर्ज करना बेटा जीते रहो अल्लाह आपको सलामती अता फरमाए बहुत खूबसूरत हो आप आपको अल्लाह पाक बैरूनी भी खूबसूरत करे अंदरूनी भी खूबसूरत करे मैं अर्ज कर रहा हूं ओ बेलियो ओ जी तुहाडा प्यार एडा जरूरी है
نہیں مولانا مجھے دیکھیں، آپ کی بڑی مہربانی، میں چھوڑ رہا ہوں، اجازت لے رہا ہوں میں آپ کا، مجھے نوکر سمجھ کے سن لیں یار، میں پھر کہہ رہا ہوں او جی تہاڈا آپس وچ پیار ایڈا ضروری ہے، پھر بندیاں دا محمد دی اولاد نال پیار کنا کو ضروری ہے؟ میں گل کرنا پیا نا جی، میں گل کر رہا جی بندیاں دا بندیاں نال پیار اتنا ضروری ہے، پھر مصطفیٰ دی اولاد نال پیار کنا کو ضروری ہے؟ ایک آخری آیت پڑھنا چاہتا ہوں اگر آپ اجازت دیں تو، اس آیت کو پڑھنے کے لیے 2-4 آیتیں اگر مجھے سمجھانے کے لیے پڑھنی پائے تو وہ ضمن میں ہے، آیت میں ایک پڑھ رہا ہوں صرف، سنو سید فقیر کا ڈیرہ ہے، تلاش کیا ہم نے قرآن میں سے کرونے کی وجوہات کیا ہیں۔ وجوہات یہ ہے جب بندہ اللہ کے ایسے کو ویسے کرے تو کرونا آتا ہے، جب بندہ رسول کی مخالفت کرے تو کرونا آتا ہے، جب قوموں میں بے حیائی آتی ہے تو کرونے آتے ہیں، جان چھوٹتی ہے اگر بندہ بزرگوں کی بارگاہ میں آ جائے اور مصطفیٰ کا صدقہ ڈال لے تو، پھر انسان کی قدر سیکھ لے تو، انسانیت کا درد آ جائے تو۔ اب سنو، بندہ جدوں بندے دی عزت کردہ ہے سمجھیو اللہ دی قدر کردہ ہے یار۔ مصطفی صاحب بندہ بندے کی قدر کرے، اللہ کی قسم وہ اللہ کی قدر کر رہا ہے۔ وہ جڑی آیت نا وما قدر اللہ حق قدر ہی، میرا محمد انہاں بندیاں میری قدر نہیں کیتی جی میں قدر کرنا حق کے۔ جاؤ حدیث اٹھاؤ، نبی نے فرمایا بندہ قیامت کے دن اللہ کی کچہری میں آئے گا اور اللہ کہے گا میں بھوکا سا آیا سا، تو مینوں روٹی نہیں کھوائی، تو مینوں کھوا دیندا اج میں تینوں کھوا دیندا۔ او پوچھدا تو عالمین دا رب تینوں کدوں بھوک لگی ہے؟ او فرماندا تیرے بوئے تے جدوں کوئی بھوکا آیا سی اونوں کھوا دیندا اج میں تینوں کھوا دینی سی۔ ہمارا مزاج ہو گیا ہمارا، ہم صرف شلہ مارتے ہیں، کھانا آ جائے جی۔ میں عرض کر رہا ہوں جی، مجھے معاف کیجئے گا، میں عرض کر رہا ہوں، گزارش یہ ہے جب بندہ بندے کی شاہ جی اب تھکے ہوئے ہیں، آپ نے بڑی داد دی ہے، آپ نے علماء کو سنا ہے، آپ نے خدمت کی بھی اخیر کر دی ہے، لیکن میرا آخری جملہ ہے اور مجھے یہ جملہ آپ کے سینے تک اتارنا ہے، بندہ بندے کی عزت کرے نا وہ اللہ کی قدر کرتا ہے۔ کس کی قدر کرتا ہے؟ بندہ مقام شکر پر بیٹھتا ہے جب بندے کی سیکھ لے قدر۔ میں عرض کرتا ہوں وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اعلان ہے قدرت کا، جو بھی شکر کرے گا اللہ اسے زیادہ دے گا۔ جن سمجھ آئیے چپ کیوں بیٹھا ہے؟ جڑا شکر کرے گا اللہ انہوں چوکھا دے گا۔ اچھا رک جاؤ شاہ جی لنگر پکایا تو ساں رس پاک تھے، میں پوری ڈش کھا کے ڈکار مار کے کھا اللہ تیرا شکر ہے، وہ مینوں زیادہ کی دے میں ہوتا کی سوارے ہے، الٹا تباہی تے کیتی ہے میں لنگر دی۔ بھائی وہ سورہ نساء میں کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، میں عذاب ہی نہیں دیندہ جڑا شکر کرے، نہیں میں لفظ بدلتا ہوں، اللہ فرماندہ ہے شکر سے کھلو میں جہنم بجھا دینا۔ ٹھنڈا بولے ہو یار، نہیں میں جو سارا لنگر توڑا پیڑ کے کھا گیا کھا اللہ تیرا شکر ہے، میرے تے جہنم کیوں بوئی دیئے پہ؟ نہیں، یہ دا مطلب ہے میں مقام شکر تے نہیں ہاں، میں مقام شکر تے ادوں ہی ہاں جدوں کسے ڈگے نو اٹھا لواں، جدوں کسے پکھے نو کھوا لواں، جدوں کسے رسے نو ہسا لواں، جدوں کسے روندے نو مسکرا لواں، جدوں کسے پریشان حال نو خوش کر لواں، جدوں اے مقام اللہ فرماندہ ہے پھر تیری میں کانڈ نہیں لگن دیا۔ ایک جملہ عرض کروں جی، زمبلونی ختیجہ مجھ پہ کمبل اڑا دو، بھائی میں اس بی بی دی گل پہ کرنا جڑی حسین دی نانی ہے۔ آپ بی بی ختیجہ کی بصیرت سنیں، بصیرت دیکھیں آپ مقام بصیرت ختیجہ الکبریٰ دیکھیں۔ بی بی
ختیجہ مجھے فرشتہ ملا ہے اور دکھائی دے رہا ہے. بی بی فرماتی ہیں یا رسول اللہ میری گود میں سر رکھیں. محمد آپ میری گود میں سر رکھیں. نبی شاہی اپنی زوجہ کے گود میں سر رکھیں. یا رسول اللہ آنکھیں کھولیں. نبی شاہی نے آنکھیں کھولی. ختیجہ فرماتی یا رسول اللہ نظر آ رہا ہے فرشتہ؟ ختیجہ نہیں. حضور سر اٹھا لے مبارک ہو فرشتہ ہی ہے. ختیجہ کیسے پتا چلا تجھے؟ یا رسول اللہ اگر شیطان ہوتا تو بے غیرت ہوتا کھڑا رہتا. غیرت مند ہے محمد کو بیوی کی گود میں سر دے کر چلا گیا. بھائی بولو جسے سمجھ آ رہی ہے. اس مقام بصیرت کی بی بی ہے. نبی نے کہا ختیجہ مجھے جان کا خطرہ ہے. مجھے کس کا خطرہ ہے؟ سارے حدیث پڑھو. مجھے کس کا خطرہ ہے؟ جان کا خطرہ ہے. بی بی نے خطبہ شروع کر دیا, تقریر شروع کر دی. یا رسول اللہ آپ نے کبھی کسی کو دکھ نہیں دیا. یا رسول اللہ آپ نے کبھی کسی پریشان کی کنڈ نہیں لگنے دی. یا رسول اللہ آپ تو دشمنوں کے لیے خیر ہیں. یا رسول اللہ آپ پریشان حالوں کی پریشانیاں دور کرتے ہیں. بی بی نے ایک تقریر کی ہے پوری. یا رسول اللہ آپ کے دل میں انسانوں کا درد ہے. یا رسول اللہ آپ تو سراپا رحمت ہیں. یا رسول اللہ آپ تو لوگوں کے کام آتے ہیں. بی بی ایک دفعہ بھی نہیں کہا یا رسول اللہ آپ تو اعتکاف ہی نہیں چھوڑتے غار میں سے, آپ تو نماز ہی نہیں چھوڑتے, آپ تو تسبیح نہیں چھوڑتے. بی بی نے خطبہ دیا ہے یا رسول اللہ آپ تو مخلوق کی خدمت میں انتہا کرتے ہیں. اگلا جملہ یا تھا, بی بی فرماتی ہے یا رسول اللہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا. آپ کو سمجھ آ رہی ہے نا؟ جسے جتنی سمجھ آئی ہے اتنا سبحان اللہ کہو ذرا. اب بات یہ ہے جب بندہ بندے کی عزت کرے تو وہ اللہ کے شکر کے مقام پر ہے. مقام شکر الہی پر ہے. بندہ اللہ کا شکر کر رہے ہے. میں اگلا جملہ آخری پڑھنا چاہتا ہوں, آپ چپ بیٹھے ہوئے ہیں یار. بندہ بندے کی عزت اور قدر سیکھ جائے تو وہ مقام شکر الہی پر ہے, اللہ کا شکر کرتا ہے. لیکن وہی اللہ سورہ عاشورہ میں 42 نمبر سورہ کی 23 نمبر آیت میں فرماتا ہے ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى ومن یقترف حسنۃ نزد له فیہا حسنا ان اللہ غفور شکور. جب تم بندوں سے پیار کرتے ہو تو تم میرا شکریہ ادا کرتے ہو. جب تم آل محمد سے پیار کرتے ہو اب شک نہ کرنا میں تمہارے گناہ بھی معاف کرتا ہوں اور اللہ ہو کے تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں. بندوں کی قدر کرتے ہو تو تم اللہ کی قدر کرتے ہو. جب آل محمد کا ہاتھ چومتے ہو اللہ تمہاری قدر کرتا ہے. کس کا؟ ان اللہ غفور شکور. شک نہیں کرنا, پہلے اس کے گناہ معاف کرتا ہوں پھر اس کی قدر کرتا ہوں, پھر اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں. پہلے گناہ معاف کرتا ہوں. میں سمجھیا سلطان باہو دا شکریہ پہ ادا کر دے, میں سمجھیا غوث پاک دا شکریہ پہ ادا کر دے, میں سمجھیا داتا صاحب دا پہ کر دے. وہ فرماندا شک نہ کریو میں گناہ گاراں دی گل پہ کرنا.
تو یا علی بادشاہ نال پیار کر، میں پہلے تیرے گناہ معاف کراں گا، پھر شکریہ ادا کراں گا، قدر کراں گا میں تیری۔ نہیں میں اگلا جملہ کیسے پڑھوں گا یار؟ رب جی بادشاہ توانوں کی لوڑ ہے کسے گناہگار دے شکریہ ادا؟ بھئی گناہگار دا شکریہ اللہ نو ادا کرن دے کی لوڑ ہے؟ مالکہ گناہگار دا شکریہ؟ مالک فرماندہ ہے ایڈا سیانہ نہ بن، گناہگار ہے نا اس گھر دا غدار تے نہیں نا۔ ہائے جسے سمجھ آئیے چپ کیسے بیٹھا ہوا۔ قبلہ اس قبلہ اس کچہری میں گناہگار چل سکتا ہے، یا علی تیرا غدار نہیں چل سکتا۔ جیتے رہے اللہ آپ کی عمریں دراز کرے، آپ کو سلامتیاں عطا فرمائے۔ آپ ایک سید فقیر کے عرس پر آئے ہیں، حسب استطاعت علم اور با فیضان خواجگان میں نے کوشش کی کہ آپ کو کرنٹ ایشو کے ساتھ جو ہے اس پہ ڈسکس کی جائے۔ پھر بھی اگر کوئی کوتاہی ہے، کوئی لغزش ہے، کوئی نالائکی ہے، کوئی نااہلی ہے تو وہ میں پہلے سے اعتراف کر چکا ہوں کہ مجھ جیسے نالائق آدمی سے آپ کو مزید نالائق مل نہیں سکتا۔ تو میں دعا گو ہوں کہ اللہ اس آستانے کا فیضان صبح قیامت تک جاری و ساری رکھے اور ان نوجوان سیدوں کی عمروں میں برکت عطا فرمائے، انہیں حیدری لنگر نصیب فرمائے، فیرونی لنگر سے دور رکھے۔ دعا کا سلسلہ بزرگوں پر ہے، داستان حسن بکھرے تو لامحدود ہے، سمٹے تو میرا شیخ ہے۔